یادوں کے دریچے کی چھٹی قسط پیش خدمت ہے۔ قتل عام 1947۔ فسادات اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکے تھے۔ کئی ٹرینیں جب جلو پہنچتیں تو ان کے تمام مسافر مردہ پائے جاتے، ایک بھی مسافر زندہ نہ ہوتا۔ قتل ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اس طرح کی خبریں پہنچتیں کہ آج کسی کے گھر کو آگ لگا دی گئی، کسی محلے کے تمام مکین قتل کر دیے گئے۔ ادھر مہاراجہ پٹیالہ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ تلوار نیام میں واپس نہ جائے، اور جو مسلمان مرد، عورت اور بچہ نظر آئے اسے قتل کر دو۔ شاید ہی کسی نے کہیں بھی ایک جگہ انسانوں کی اتنی زیادہ لاشیں دیکھی ہوں گی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 10، 20 اور 100 لاشوں کے ڈھیر تھے۔ 20,000 سے زیادہ مسلمان قتل ہو چکے تھے۔ مسلمان عورتیں بغیر دوپٹے کے چھتوں پر آتی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتی، ہمیں مار دو۔ سپاہی اکثر و بیشتر انہیں گولی مار دیتے۔ کئی گھروں میں مسلمان مردوں نے اپنی عورتوں کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی۔ غیور عورت موت کو اپنی عصمت پامال ہونے پر ترجیح دیتی۔ پٹیالہ میں مسلمانوں میں صرف ایک ڈاکٹر اور لوہار کے پاس ایک ایک بندوق تھی، لیکن وہ ہوائی فائر کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائے۔ مسلمان بہادر گڑھ قلعے میں محصور تھے۔ تیز بارش ہوئی، قلعے میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ کھڑا پانی ایک عذاب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طاعون کی وبا نے آن دبوچا۔ ایک مشترکہ قبر تھی جس میں جو کوئی ہلاک ہوتا اسے پھینک دیا جاتا۔ اب موت ایک معمول بن چکی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ لوگ کتنی آہوزاری کرتے۔ اس گھٹن اور افسردگی کے ماحول میں نزاکت علی اور سلامت علی یا امانت علی اور فتح علی کے الاپ کی آواز سنائی دیتی تو ایسا لگتا کہ کسی نے رستے ہوئے زخموں پر پھایا رکھ دیا ہے۔ یہ گائک بھی بہادر گڑھ کے قلعے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ محصور تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا کہ قلعے میں راشن ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء قلعے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب واحد خوراک مالٹوں کے پودوں کے پتے تھے، لیکن مالٹے کے پتے بھی انسان کس حد تک کھا سکتا ہے؟ ایک طویل رات کے بعد وہ دن محصورین کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا جب انہیں پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ ادھر جموں میں بھی مسلمان کسی طرح پاکستان جانے کے لیے بے قرار تھے۔ کچھ دن پہلے جموں میں موجود ٹیچرز، وکلاء اور تاجروں کی فہرست تیار کی گئی تھی۔ ایک صبح ڈوگرہ سپاہیوں نے ٹرکوں میں جموں کے فعال مسلمانوں کو بٹھایا اور ایک کھلے میدان کی طرف لے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ انہیں پاکستان بھیج رہے ہیں۔ پھر سپاہیوں نے کہا کہ سب لوگ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ لوگ جب بیٹھ گئے تو مشین گنوں سے فائر کھول دیا۔ عبدالعزیز ایک نوجوان ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے سوچا کہ موت تو یقینی ہے، کم از کم بھاگنے کی کوشش تو کروں۔ وہ پوری قوت سے اٹھا اور اس نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گولیاں ٹانگوں کے درمیان اور سر کے اوپر سے گزرتی رہیں، لیکن وہ نہیں رکا۔ گولیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ پگڈنڈی پر تیزی سے بھاگتا رہا۔ سپاہیوں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ راستے میں اسے جتنے بھی گاؤں ملے ان سب میں آگ لگا دی گئی تھی۔ کچھ جھونپڑیاں جل رہی تھیں، کچھ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ لکڑیاں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ علاقے کے تمام دیہاتی بھاگ گئے تھے۔ اگر وہ پوری آواز سے چیخ بھی مارتا تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایک جگہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کے کانوں میں بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، پھر فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیلوں کے مالک سے اپنی نحیف آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ بیلوں کے مالک نے اسے بتایا، آپ پاکستان میں ہیں، سیالکوٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس واقعے کے 50 سال بعد خوش قسمتی سے کراچی میں میری ملاقات خواجہ عبدالعزیز سے ہوئی تو ان کی عمر 85 برس کے قریب تھی۔ یہ تقریباً 90 برس تک زندہ رہے۔ سچ ہے، کوئی بھی شخص نہ اپنی موت کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ بعد میں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے،
وہی سکھ جن سے کبھی ہم دست و گریباں تھے، آج وہ سکھ پاکستان کی محبوب ترین کمیونٹی ہے۔ بہادر گڑھ قلعے کے بارے میں تمام تر معلومات میں نے کراچی کے ایک سابق وائس چانسلر سے لی ہیں، جن کا انٹرویو بہت سال پہلے میں نے چھاپا تھا۔ وہ خود بہادر گڑھ قلعے میں قید تھے۔